احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ اس عدد کو، اس تعداد کو میری امت میں سے اور زیادہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فزادنی ما کل 1070 الفا، تو اللہ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بڑھا دیے۔ عکاشہ کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ آپ نے کہا تو انہی میں سے ہے۔ یہ سن کے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ جس سے یہاں یہ بات ثابت ہوئی، جب خیر کی بات سنو، جب نیکی کی بات سنو تو سب سے پہلے کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی۔ یہ 70,000 چہرے چودھویں کی طرح چمکتے ہوئے اللہ کی جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جانے والے، ان کی صفتیں کیا ہے؟ آئیے، پہلی صفت وہ دم جھاڑا نہیں کرواتے۔ یہاں 2 مسئلے قابل غور ہیں، ایک دم کرنا اور ایک دم کروانا یا دم کے لیے کسی کو کہنا۔ دم کرنا جائز، دم کے لیے کسی کو کہنا بھی جائز، لیکن دم کے لیے کسی اور کو کہنا توحید کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انسان کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو خالص مواحد ہو وہ صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ دم کرنا کوئی بری بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہم کسی بھائی کے پاس جائیں وہ بیمار ہو، کیا ہم اس کو دم کر دیں؟ آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور پہنچا دے۔ لیکن یہاں اس دم سے مراد قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون ذکر اور اذکار، وہ دم جس میں یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا علی یا جبرائیل یا میکائیل یا 2 4 5 یا ہندی اردو کے الفاظ یا کسی اور زبان کے الفاظ ہو، وہ دم شرکیہ دم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ تو قرآن کی آیات کا دم کیا جائے، سورۃ فاتحہ کا دم کیا جائے تو یہ جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ لیکن کمال توحید کے اندر، توحید کے آخری مقام پر پہنچنے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر خود کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ مواحدین جو اللہ کی جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، بیماری بھی نازل ہو، تکلیف بھی ہو، تو اس بیماری کے اندر بھی یہ سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ میری اس بیماری کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ نے کتنے گناہ معاف کر دیے ہوں گے۔ ان کا رجوع اللہ کی طرف، یہ اللہ کی رضا پر راضی، اللہ کی قضا پر راضی۔ ولا یخشون، وہ لوگ دوسروں کو اپنے جسم پر آگ سے داغ لگانے کا نہیں کہتے، یہ طریقہ علاج تھا صاحب کا دور میں۔ بیمار ہو جاتے اللہ کی قضا پہ راضی رہتے اور یہ سوچ کر خوش ہو جاتے کہ اس بیماری کی وجہ سے میری کتنی خطائیں معاف ہو چکی ہوں گی، میرے کتنے درجات بلند ہو چکے ہوں گے۔ حالانکہ یہ طریقہ علاج درست ہے، جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے پاس طبیب بھیجا جس نے انہوں نے آگ سے داغ لگایا، نبی نے اپنے ہاتھ سے اپنے صحابی کو داغ لگایا، ترمذی کی روایت ہے، جائز ہے۔ لیکن جو سچا مواحد، اللہ پر راضی ہونے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر غالب کر لینے والا، وہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہتا ہے اور اس کی قضا پر راضی رہتا ہے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، موحدین کی ایک اور صفت پہ غور کیجئے، یہ پرندوں سے فال نہیں لیتے، یہ قسمت پوری نہیں کھلواتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان سڑکوں کے اوپر فال نکالنے والے بیٹھے ہیں، اور ظالموں نے اس گندے عمل کے لیے نام کیا استعمال کیا؟ اسلامی فال نامہ۔ ایک طوطا رکھا ہوا ہے، 5-10 پوڑیاں پڑی ہیں، اور وہ جا کر ہاتھ دکھاتا ہے، یہ طوطا چھوڑتا ہے، وہ پوڑی اٹھا کر دیتا ہے اور پڑھ کر بتاتا ہے جناب تمہاری شادی 4 سال بعد ہوگی۔ وہ کہتا باولے میرے تو 4 بچے بھی ہیں۔ یہ طوطا انسانوں کی قسمتوں کو کیسے جانتا ہے، کیسے بھاپتا ہے؟
یہ سب شرک کی طرف لے جانے والے راستے اور سب کھانے کے پیٹ کو بھرنے کے دھندے، یہ لوگوں کی تقدیریں بتانے والے پروفیسر فلا اور فلا، بنگالی بابا، عامل رضا، عامل قادری، اخبارات آپ پڑھ لیں، سنڈے میگزین انڈیا پاکستان کے، اس پہ 20 ملکوں کے نام لکھیں گے، انڈونیشیا، بنگال، انڈیا، فلاں فلاں کے کامیاب دورے کے بعد آج آپ کے شہر میں، اور یہ بے ایمان یہی پڑا رہتا ہے۔ کون سی خواہش پوری نہ ہو؟ ہم پیسے نہیں لیتے، ہم ہدیہ لیتے ہیں، کام پہلے کرتے ہیں، ہدیہ بعد میں لیتے ہیں۔ مغرور عاشق آپ کے سامنے بیوی کو راہ راست پہ لائے، خامن کے بعد کوئی کام ایسا نہیں، مایوسی کفر ہے، تجربہ شرط ہے۔ یہ ظالموں کے اخبارات کے اندر خدائی دعوے چھپتے ہیں، اور حقیقت حال کیا ہے؟ یہ غیروں کی تقدیر بتانے والے، ان کی اپنی کیفیت یہ ہے، سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور سڑک پہ گزرتے ہوئی ہر گندی مٹی اور گاڑیوں کا دھواں گدھے کی لید اڑ اڑ کے ان کے منہ پر پڑ رہی ہوتی ہے، جو غیروں کے اسلامی فال نامے نکال کر تقدیروں کے حال بتا دیتے ہیں، تقدیریں بدل دیتے ہیں، ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی یہ مشکل آسان کیوں نہیں کر لیتے؟ مواحد کبھی اس طرح کے چکروں میں نہیں پھنسا کرتا۔ ولا یتطیرون، یہ فال نہیں نکالتے، یہ علاج نہیں کرواتے، یہ فال نہیں نکلواتے، یہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ کرتے کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون، ہر مسئلے کے اندر بھروسہ کرتے ہیں تو عرش والے رب پر کرتے ہیں۔ تکلیف آئے تو اللہ پر بھروسہ، مصیبت آئے تو اللہ پر بھروسہ۔ یہ سر درد ہو جائے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ دم کرنا جائز عمل ہے، کروانا جائز عمل ہے، لیکن توحید کا کمال یہ ہے بندہ ہر مسئلے پر اللہ پر رجوع کرے، اسباب کو اختیار کرے۔ سر میں درد ہے پیناڈول کھائے، لیکن یہ نہ کہے کہ پیناڈول کھائے کہ سر کا درد ٹھیک ہو گیا، کہے اللہ یہ گولی کھا رہا ہوں، اس کے اندر شفا ڈالے گا تو اور اگر تو نہ ڈالے ساری بوتل بھی خالی کر دوں تو شفا نہیں ہو سکتی۔ پھول میں خوشبو ہے نہیں، پھول میں خوشبو نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم میں خوشبو ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ پھل میٹھے ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ پھل کھٹا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، مصیبت میں، دکھ میں، بیماری میں، ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے مواقف ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اللہ کی جنتوں کے وارث بننے والے، مگر نہ اللہ عز و جل نے ہر بیماری کے لیے، ہر داغ کے لیے دوا اتاری، اس کا علاج اتارا۔ اسباب سنت میں سے ہے، اختیار کرنے چاہیے، لیکن بھروسہ توکل اسباب پر نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا درد تھا جی، بڑا درد تھا، فلاں گولی کھائی ٹھیک ہو گیا، کون نہیں؟ درد تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی، فلاں سبب اختیار کیا تو اللہ نے رحم کر دیا۔ اب سوچ لیں، آپ اپنی کیفیت کو سوچیں، میں اپنی کیفیت کو سوچوں، کیا توحید کے اندر ہماری یہی حالت ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ اپنے اللہ پر امیدیں لگانے والے۔ کیسے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، گفتگو ہو رہی، لوگ کلام کر رہے، اور جب حد سے معاملہ بڑھ گیا حضرت عائشہ فوراً آسمان والے کی طرف منہ کر کے آواز لگاتی ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ معاملہ برداشت سے باہر ہے، لیکن اس مصیبت میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتی ہوں، نکالے گا تو نکالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما، وحی کے آثار شروع ہو گئے، وحی کے آثار ختم ہوئے، سورۃ نور کی آیات کی تلاوت کی اور کہا عائشہ مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کے لیے رہتی دنیا تک قرآن اتار دیا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ۔